میم یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے محبوب ان سے فرما دیں کہ میں اپنی جو رسالت ہے اس کا کوئی اجر نہیں آپ سے مانگتا، ہاں یہ کرنا کہ میری جو اہل بیت ہیں ان سے محبت کرنا۔ تو ابھی 50 سال میکسیمم گزرے تو امت یہ بھی بھول گئی، اور امت حدیث میں جو سرکار کے کلام ہیں کہ ان سے بغض رکھنا میرے سے بغض رکھنے کے برابر ہے، ان سے دشمنی رکھنا میرے سے دشمنی رکھنے کے برابر ہے، تو کیا امت 50 سال میں قرآن بھی بھول گئی اور حدیث بھی بھول گئی، یا کوئی اور وجہ تھی؟ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا اور مسلمانوں نے ہی کلمہ گو لوگ ہیں انہوں نے نبی کا پورا خاندان جو ہے وہ تہ تیگ کر دیا کربلا میں، کیا فرماتی ہیں؟ جی افسوس اسی کا ہے جی کہ جن کی مدح سرائی خدا قرآن میں کرتا رہا، ہاں جن کی مدحت کو نبی اکرم بیان کرتے رہے، جن کے فضائل اور مناقب کا ذکر ہر مجمع میں نبی کرتے رہے، تعارف ہر لحاظ سے کرواتے رہے، لیکن امت نے حسد کی خاطر، بغض کی خاطر اور کینہ اور عداوت کی خاطر اور اقتدار اور کرسی کی نشے میں، مال اور دولت کی خاطر، یا کسی بھی عنوان سے کہ ان سب کو اگر ہم کیٹیگرائز کریں 2 ہیڈز کے اندر آ جاتے ہیں، اور وہ ہے تطمیع اور تحدید۔ جی کہ جہاں 50 سال کی آپ بات کرتے ہیں، امت نے تو نبی کی اس دنیا سے جانے کے بعد ہی بھلا دیا، ٹھیک ہے، اور امامت کو اس کا وہ مقام نہیں دیا گیا۔ صحیح۔ لیکن 50 سال گزرنے کے بعد جہاں سوء تبلیغات بہت زیادہ کی گئیں مخالفین کی جانب سے، سوء تبلیغات کی گئیں، جو فضائل اور مناقب کی احادیث ہیں 40 سال اس پر پابندی رہی ہے۔ اچھا۔ اور پھر اس کے بعد یہ وقت آتا ہے کہ لوگ تطمیع اور تحدید کے اندر آ کر امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کس طرح سے؟ ان دونوں الفاظ کو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے ایکسپلین فرمائیے گا۔ تطمیع یعنی لالچ میں آ کر، دنیا کی لالچ میں آ کے، آپ جیسے دیکھتے ہیں عمر سعد جو قاتل امام حسین علیہ السلام ہے، وہ کیوں امام حسین علیہ السلام سے اس کا ڈائیلاگ ہوتا ہے، آپ کربلا جائیں، خدا کربلا جانا نصیب کرے سب کو، کہ کربلا جائیں، ایک مقام آتا ہے وہاں پر زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں، اور وہاں پہ بڑا سا ایک بورڈ لکھا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، اور اس میں مینشن ہے کہ یہاں پہ امام حسین اور عمر سعد کی ملاقات ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اور امام نے اس کو نصیحت کی تھی، کیونکہ یہ گھرانہ ہے تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر کا۔ ہاں، جب یہ وقت آتا ہے تو وہ دفاعی جنگ کی جاتی ہے، لہٰذا امام تو نہیں چاہتے، امام تو اپنا گھرانہ لے کر آ رہے ہیں، صحیح، امام کوئی لشکر نہیں لے کر آ رہے ہیں، اپنا گھر لے کر آ رہے ہیں۔ لہٰذا اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ عمر سعد کو امام نصیحت فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اے عمر سعد تم کیوں اپنے باپ کی وصیتوں کو بھول گئے ہو؟ لیکن عمر سعد کہتا ہے شہر رئی کی لالچ نے مجھے بلا دیا ہے کہ آپ فرزند رسول ہیں۔ کہا یاد رکھنا کہ اگر تم نے ہمارا ساتھ نہ دیا تو شہر رئی پر حکومت بھی تم نہیں کر سکو گے۔ اور امام کی جو جو تعویلات تھی، جو جو تعبیرات تھی، وہ سچی ثابت ہوئی۔ واقعی میں 6 مہینے سے زیادہ عمر ابن سعد نے شہر رئی پر اقتدار نہیں کیا۔ صحیح۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ خود امام نے فرمایا تھا کہ تمہیں یہ نصیب ہوگا لیکن بہت کم۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوفہ سے آنے والے افراد تھے، کیونکہ کوفہ والوں نے ہی خط لکھا تھا کہ امام آ جائے، ہم آپ کی مدد کریں گے، اور امام کوفہ کی جانب نکلے تھے کہ ٹھیک ہے مدینہ میں اگر رہنے کا مقام نہیں رہا ہے تو ہم کوفہ کی طرف جاتے ہیں۔ کوفہ کے لوگوں نے خط لکھے تھے، کوفہ کی طرف جا رہے ہیں، لیکن کوفہ سے آنے والے لوگ کیا خبر دے رہے ہیں کہ وہ جو آپ کا سفیر گیا تھا، آپ کا جو میسنجر گیا تھا، ایمبیسڈر گیا تھا مسلم، وہ شہید کر دیا گیا ہے۔ امام لوگوں کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں لیکن دل آپ کے ساتھ ہے۔ یعنی وہ ڈر گئے تھے لوگ، جی ڈر گئے تھے، ڈر کے ساتھ لگ گئے، ڈر کر، کیونکہ یزید نے یہ حکم دیا تھا کہ خبردار کوئی بھی یہاں پر نہ رہے۔ حاکم شام نے حکم دیا تھا کہ کوئی بھی شام میں نہ رہے، سب نکل جائیں، کوفہ ہو یا شام ہو، تمام مردوں سے خالی ہو گیا تھا، سب کو حکم دیا گیا تھا کہ سب امام حسین کے خلاف جائیں، ان کے پیچھے جائیں، ان کے لیے گھیرا تنگ کر دیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے ڈر کر لوگ چلے گئے، کوئی لالچ میں چلا گیا، تو ہر کسی نے، ہر کوئی سمجھتا تھا، محبت رکھتا تھا امام کی دل میں، لیکن یہ لالچ، یہ خوف، یہ طمع، اسی لیے دلیر ہونا ایک مومن کے لیے ضروری ہے، شجاع ہونا، اپنے موقف کے لیے سٹینڈ لینا، یہ شجاعت ہمیں امام حسین علیہ السلام کے در سے ملتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔